بسم الله الرحمن الرحيم. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بلغ الثرى ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعينت. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم بھائیوں، بزرگوں، پرداشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی جس آیت مبارکہ اور ابن ماجہ کی جس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ اور حدیث شریفہ کی روشنی میں آج ہم اس موضوع کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس دعا کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ عز و جل مجھے حق بات، صحیح بات، کتاب و سنت کی روشنی میں سچی بات کہنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کی تمام تعلیمات اور پیغامات کو سمجھنے اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ موضوع خطابت ہے عذاب قبر کی حقیقت اور اس کی سختیاں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کی حقیقت کیا ہے؟ کیا قبروں کے اندر مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ کیا قبروں کے اندر مردوں کے لیے جنت کی کھڑکیاں اور کیاریاں کھولی جاتی یا نہیں کھولی جاتی ہیں؟ کیا مردوں کو ان کی قبروں کے اندر اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ اور کیا اسی طرح قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟
کیا عذاب قبر برحق ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہایت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا اور ڈھانپنا۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے وہی اس کی قبر ہے، بلکہ انسان مر گیا چاہے وہ فطری موت مرے یا کسی حادثے کا شکار ہو کر کے مرے، انسان کو مٹی کے اندر دفن کیا جائے یا اس کو جلا کر کے اس کی راکھ کو ہواؤں کے اندر اڑا دیا جائے، یا انسان کسی حادثے کا شکار ہو جائے یا کہیں بھی یا کسی طرح سے مر جائے اور اس کی لاش کہیں بھی ضائع اور برباد ہو جائے، وہی جگہ اس کی قبر ہوگی۔ اگر انسان مومن ہے، دیندار ہے، تقوی شعار ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، اس دنیا کے اندر، اس حقیر اور فانی دنیا کے اندر اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا، اللہ نے ہم انسانوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا، اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرے گا تو یقیناً کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق انسان کو اس کی جنتوں اس کی قبر کے اندر اللہ کی طرف سے انعامات سے مالامال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے مقدس کلام کے اندر یا اپنے نبی کے ذریعے سے، ان تمام نعمتوں سے انشاءاللہ ہم کو ہماری قبروں کے اندر نوازا جائے گا۔ کتاب و سنت کی بے شمار دلائل اس پر ڈال ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کریں گے، شرک کا ارتکاب کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی خلاف ورزی کریں گے، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ روزوں کا اہتمام، نہ صدقات و خیرات کا اہتمام، نہ اسی طرح سے اللہ نے ہم پر جو واجبات اور فرائض عائد کیے ہیں ان میں سے کسی کا اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کرے گا اور ہمارے قبر کے اندر بھی اللہ ہم کو ذلیل و رسوا کرے گا اور قیامت کے دن اللہ ہم کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ رب العالمین ایسے فاسقوں کو، ایسے گنہگاروں کو، ایسے بدکاروں کو جو اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ ان کی قبروں کے اندر ان کو عذاب دے گا۔ اور قبروں میں عذاب دینے سے پہلے جب فرشتے ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، اگر انسان مومن ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، تقوی شعار ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، تو اللہ کے فرشتے انسان کی روح کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہیں، قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو اس کی روح کو فرشتے نہایت ہی سختی کے ساتھ نکلتے ہیں اور انسان کی روح اس کے جسم کے اندر بھاگتی ہے، ادھر ادھر دوڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا کہ فرشتے اس کی روح کو نہایت ہی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اور جنت آسمان سے ایک بدبودار چٹائی میں لپیٹ کر کے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور اللہ ایسے گنہگاروں کے نام کو سجین کے اندر لکھ دیتا ہے اور ان کی روح کو ان کی قبر کے اندر ان کے جسم کے اندر واپس بھیج دیتا ہے۔ جس قبر کے اندر اللہ رب العالمین مومنوں کو، اللہ والوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور فاسقوں اور فاجروں کو اپنے عذاب سے نوازتا ہے۔ اگر انسان اللہ والا ہے، دیندار ہے، تو مرنے کے بعد جب اس کے قبر کے اندر اس کو دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان کو اس کی قبر کے اندر دفن کیا
جو فرشتے آتے ہیں جسے قرآن یا حدیث منکر اور نکیر کے نام سے بیان کرواتا ہے. منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں, اس کو اٹھا کر کے, مردے کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں اور قبر کے اندر اسے سوال و جواب کرتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والے, نیلی آنکھوں والے فرشتے انسان کے پاس اس کی قبر کے اندر آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں. اگر انسان اللہ والا ہے, مومن ہے, ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے اور بندہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ ابھی رک جاؤ, مجھ سے سوال و جواب مت کرو, ابھی سورج ڈوب رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لوں, اس کے بعد مجھ سے سوال و جواب کرنا, میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. فرشتے کہیں گے, منکر اور نکیر کہیں گے کہ یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے, یہ ہمارے سوالوں کے جواب دینے کا وقت ہے. اس کے بعد فرشتے اس مردے سے سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ من ربک, تیرا رب کون ہے, ما دینک, تیرا دین کیا ہے, من نبیک, تیرا نبی کون ہے. اگر انسان اللہ والا ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے والا ہوتا ہے, تو فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہایت ہی آسانی کے ساتھ, بغیر فرشتوں کے ڈر اور خوف کے نہایت ہی آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے نبی جو ہمارے پاس بھیجے گئے تھے وہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کو یہ تمام باتیں کہاں سے معلوم ہوئی, کیسے معلوم ہوئی. وہ مومن بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا, اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لایا, اور اللہ نے جس رسول کو, جس پیغمبر کو, جس انسان کو ہماری طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا, ہم نے اس کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا, اس کی باتوں کی تصدیق کی, اس کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کیا. اللہ فرمائے گا کہ میرا بندہ اپنے قول میں سچا ہے, یہ سچ بات کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العالمین مومنوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے, اور مرنے کے بعد ان کی قبروں کے اندر بھی فرشتوں کے سوالوں کے جواب پہ بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اس بات کی جو ہم نے گواہی دی ہے, اس پر بندہ ثابت قدم رہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور مرنے کے بعد قبر کے اندر اللہ رب العالمین اس کو ثابت قدم رکھتا ہے کہ وہ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوش نصیب کے لیے جس کو اللہ قبر کے اندر اس فرشتوں کے سوالوں کے جواب پہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ان کے لیے, ایسے خوش نصیبوں کے لیے جنت کی کیاریاں کھول دیتا ہے, جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسے خوش نصیب بندے کے لیے جنت کے بستر لگا دیے جائیں, اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے, اور پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم قیامت تک کے لیے نہایت ہی چین اور سکون کی نیند سو جاؤ, اور پھر قیامت کے دن کو اٹھایا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مومن کے لیے یہ انعامات کی شکل میں اللہ کی طرف سے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے, جنت کے بستر لگائے جاتے ہیں. وہی اس کے برخلاف جو لوگ اس دنیا کے اندر گنہگار ہوتے ہیں, مشرک ہوتے ہیں, فاسق و فاجر ہوتے ہیں, کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے والے ہوتے ہیں, ایسے لوگ فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتے. گرچہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارے نبی محمد ہے, لیکن وہ نہ تو اللہ پر ایمان لایا, نہ رسول پر ایمان لایا, نہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا, نہ قبر پر, نہ قبر کے عذاب پر اور اس کے
اعتقاد اور بھروسہ کیا اور نہ قیامت کے دن پر ایمان لایا تو ایسا انسان اور اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے والا ہوگا. ایسا انسان فرشتوں کے سوالوں کا صحیح سے جواب نہیں دے پائے گا. وہ کہے گا ہاں ہاں لاتی مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. فرشتے پوچھیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ ہاں ہاں لاتی مجھے کچھ معلوم نہیں. تمہارا دین کیا ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں. تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارے پاس جس انسان کو بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہیں تمہارا علم کیا تھا؟ وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں. میں نے جو کچھ لوگوں سے سنا تھا بس ویسے ہی کرتا رہا اور اسی پر عمل کرتے رہا. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، یہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، اس کے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، جہنم کے دروازے کھول دی جائیں، جس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، جہنم کے بستر لگا دیے جائیں اور اس پر ایسے خطرناک ایسے زہریلے جانور کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور فرشتے اس کو گرزوں سے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں، اس کی کھنپٹی پر مارتے ہیں. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جن ہتھوڑوں سے اور گرزوں سے اس قبر والوں کو مارتے ہیں، اگر فرشتہ اگر پہاڑوں پر ایک ہتھوڑا مار دے تو یہ پہاڑ اس ہتھوڑے کی مار سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس ہتھوڑے کی مار سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اور اس قبر کے اندر جو مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے، جو زہریلے جانور اس کو ڈستے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اور جو انسان وہ جہنمی وہ خطاکار وہ گنہگار جب قبر کی رکھ کے قبر میں اس کو عذاب دیا جاتا ہے اور قبر اس کو دبوچتی ہے، اس کی بائی پسلیاں دائی پسلیوں سے دائی پسلیاں بائی پسلیوں میں مل جاتی ہے اور وہ چیخاتا ہے چیختا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ انس و جن کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق اس قبر والے قبر کے اندر جو مردے کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے عذاب کو سنتی ہے، اس کی آواز کو سنتی ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، بنی نجار کے کسی قبیلے کے پاس سے آپ گزر رہے تھے کہ آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ آپ ایک کچر پر سوار تھے، اچانک آپ کا کچر گر جاتا ہے، قریب تھا کہ آپ کی کچر آپ کو زمین پر گرا دیتا. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کے قریب 4 5 یا 6 قبریں موجود تھی. اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ان قبر والوں کے پاس جانتا ہے، ان قبر والوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ لوگ کب مرے ہیں، کس حالت میں مرے ہیں؟ فرماتا ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کا رسول میں جانتا ہوں ماتو فی الاشراک کی یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا ان هذه الامه تبتلى في قبورها کہ بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. اور اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا، فلولا الا تغفروا لدعوت الله ان يسلمكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. اگر مجھے اس بات کا خوف اور ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ان قبر والوں کو مردوں کو جو زمین کے اندر ان کے قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے الذي اسمع منه جو عذاب دیا جاتا ہے جس کو میں سنتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی سنا دے. لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم اپنے مردوں کو، اپنے اعزاء اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو زمین کے اندر اپنے ان کی قبروں کے اندر دفن کرنا چھوڑ دو گے. اس لیے میں اللہ سے دعا کروں. بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر اس بات کی تعریف کی ہے کہ قبر کے اندر لوگوں کو عذاب دیا جاتا ہے. عذاب قبر برحق ہے اور اس کی سختیاں برحق ہے، اس کی نعمتیں برحق ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ غافر کے اندر ارشاد فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. کہ یہ جہنمی ہیں، یہ آل فرعون ہیں جس پر صبح اور شام جہنم کی قبر کے اندر جہنم کی آگ کو پیش کیا تھا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة، اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. تو ان فرعونیوں سے، اہل فرعون سے کہا جائے گا کہ جہنم کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے. یہ آیت مبارکہ اس بات بتا رہا ہے کہ قبر کے اندر مردوں کو
زمین کے اندر قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کا وہ فرمان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل کر کے آپ کے داڑھی مبارک کو تر کر دیا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل کر کے آپ کی داڑھیوں کو تر کر دیا کرتی تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا تھا کہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، جبکہ ایک مومن کا اصل ٹھکانہ جنت اور ایک کافر کا، ایک منافق کا، ایک فاسق کا، ایک خطاکار کا اصل ٹھکانہ جہنم ہوگا. وتبکی من ھذا، اور آپ اس قبر کے بارے میں سنتے ہیں یا قبر سے گزرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل کر کے آپ کی داڑھیوں کو تر کر دیا کرتے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، جنتی ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عثمان جنتی ہیں. وہ عثمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو پہلے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده ایسر منه. یہ قبر جو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه، اگر کوئی انسان اس قبر کے مراحل سے صحیح سالم گزر گیا تو بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی. اور اگر کوئی انسان اس قبر کے مرحلے میں پھنس گیا، فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پایا تو بعد کے مراحل اس کے لیے آسان نہیں ہوں گے، وہ پھنس جائے گا اور ایسا انسان اپنے مقصد میں ناکام اور نامراد ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبروں پر جا کر کے قبرستان میں جا کر کے قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ جب تم قبرستان جاؤ گے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی. جب تمہاری موت تمہیں یاد آئے گی تو تم اس دنیا کے کثرت سے نیک اعمال کرو. پہلے ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو اس کی موت یاد آئے گی، اور جب انسان کی موت یاد آئے گی تو انسان دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرے. ایک مرتبہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى. اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ایک روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا جس سے آپ قبر کی مٹی کو کھوید رہے تھے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کے مٹی کو تر کر رہی ہے. اللہ کے حبیب نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا. اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم اس قبر کی تیاری کرو، اس دنیا کے اندر اس قبر کی تیاری کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان کو اس قبر کے اندر جانا ہے. اس قبر کے اندر سب کو جانا ہے اور یہ دنیا جو دارالعمل ہے، یہ دنیا جو دارالفضائے فانی ہے، یہ دنیا جو عمل کرنے کی جگہ ہے، اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ جو نیکیاں اس دنیا کے اندر کریں گے، یہی نیکیاں ہمارے قبر کے اندر بھی کام آئیں گی اور مرنے کے بعد قبر کے ساتھ ساتھ کل میدان محشر میں بھی ہماری یہی نیکیاں کام آئیں گی. یہ ہماری اولاد، یہ ہماری جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ بیلنس جو ہم آپ کماتے ہیں اور سیو کر کے بیلنس کرتے ہیں، یہ مال، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی نہ تو ہمارے قبر کے اندر کچھ کام آئے گا، نہ مرنے کے بعد میدان محشر میں کچھ کام آئے گا. اللہ کے حبیب کا فرمان جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں.
اس کے عزت اور عائد اور اس کا مال اور اس کے اچھے اور برے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ فیرج اور اتنامی دو چیزیں قبرستان سے واپس لوٹ آتی ہیں، اس کے گھر والے عزت اور عائد اور اس کا مال واپس لوٹ آتا ہے، اور وَيَبْقَى وَاحِدٌ اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی بچتی ہے، قبر سے لے کر کے آخرت تک ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے اور آپ کے اچھے اور برے اعمال، ہمارے اور آپ کے اچھے برے اعمال ہیں جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ یہی نمازیں، یہی روزے، یہی صدقات و خیرات، یہی نوافل جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں یا کریں گے، یہی نیکیاں ہمارے قبر کے اندر بھی ہم کو ہمارے عذاب سے بچائیں گی، اور مرنے کے بعد ہم کو میدان محشر کو سرکار کے اور اگر ہم آپ اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی خلاف ورزی کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی ہم کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی فرشتوں کے سوالوں کا صحیح سے جواب نہیں دے پائیں گے، اور جب اللہ میدان محشر ہم کو اکٹھا کرے گا تو ہمارے نامۂ اعمال کو یا تو ہمارے دائیں ہاتھ میں یا ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ ہوشیار اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ اس دنیا کے اندر کرتا ہے، اور اس آخرت کی تیاری اور فکر کرتا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس آخرت کی تیاری اور فکر کرتا ہے اس دنیا کے اندر، وعمل بما بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی کی اس تیاری اس دنیا کے اندر کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اپنے آخرت کی تیاری نہیں کرتے بلکہ دنیا کی اس چکا چوند میں، دنیا کے لہو لہیب میں پھنس کر کے اس آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اس قبر کی تیاری نہیں کرتے جہاں انسان کو فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے، جہاں انسان کے لیے جنت کی کیاریاں کھولی جانے والی ہیں، جہاں انسان کے لیے جہنم کے بستر لگائے جانے والے ہیں۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرے گا تو انسان اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامیاب ہوگا، اور اگر انسان اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ پہ کام کرے گا تو انسان اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرو، یہی نیکیاں تمہارے لیے کام آنے والی ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مسلمانوں میں لوگوں میں سب سے اچھا اور بہتر انسان کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے اور بہتر ہو، جو لوگوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت و محبت کے ساتھ ملتا ہو، میٹھی میٹھی باتوں سے، اچھی اچھی باتوں سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہو، وہ سب سے اچھا اور بہتر انسان ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار انسان کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ سب سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اس دنیا کے اندر کثرت سے اپنے موت کو یاد کرتا ہے، اپنے موت کو یاد کرتا ہے، اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس موت کے بعد والی زندگی کی تیاری اسی دنیا کے اندر کرتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، ہم آپ جانتے ہیں، میری ماں اور بہنوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کی جگہ ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی پہلی منزل یہ قبر کی منزل ہے۔ اگر قبر کی منزل ہماری پہلا اسٹیشن جو ہے اگر ہمارا صحیح سالم گزر گیا، اچھے سے نکل گیا، تو بعد کی جو مراحل آئیں گے انشاءاللہ وہ اچھے سے گزر جائیں گے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے حبیب کا فرمان کہ قبر کی یہ منزل آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اور جو انسان اس قبر کے منزل میں فرشتوں کے سوالوں کا صحیح سے جواب دے دے گا تو بعد کی مراحل اس لیے آسان ہوں گے، اور جو اس منزل میں پھنس گیا وہ بعد کی منزلوں میں پھنس جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ قبر کا عذاب یہ برحق ہے، اللہ رب العالمین گنہگاروں کو قبروں کے اندر عذاب دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کہ وہ حدیث ہے کہ ان کے پاس ایک یہودیہ عورت آتی ہے، اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو اور اللہ رب العالمین تمہیں قبر کے عذاب سے معمول اور محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چوک پڑتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا قبروں کے اندر عذاب کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول حجرے عائشہ کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول ایک یہودی عورت آئی تھی اور اس نے ایسا ایسا کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، تو کیا قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نعم عذاب القبر حق، ہاں قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول ہمیشہ تشہد کے بعد، ہر نماز میں تشہد کے بعد اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور امت کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس طرح کی دعا اللہ کے رسول نے امت کو سکھلائی ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبروں کے اندر مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرین، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان قبر والوں کو دونوں کو ان کے قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے۔ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، اور ان کا گناہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا جس جرم کی پاداش میں ان قبر والوں کو ان کے قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، ان کا گناہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا۔ اما احدہما فکان لا یستتر من قولی، اس میں سے پہلا انسان وہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ اما آخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا انسان وہ تھا جو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، لگانا اور بڑھانے کا کام کیا کرتا تھا، جس جرم کے پاداش میں اس کے قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کا فرمان اس بات پر دال ہے کہ قبروں کے اندر اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے، اور یہ معمولی گناہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، دراصل بڑے بڑے گناہ ہیں کہ انسان اپنے پیشاب کو چھینٹوں سے نہ بچے اور اس دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنے کا باعث اور سبب بنے، اور غیبت اور چغلخوری کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے جس سے ہم کو آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ یہ زبان اللہ نے ہم کو کیوں دی ہے؟ اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہم اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، تحلیل بیان کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، رب العالمین کے مقدس کلام کی تلاوت کریں، اور اس زبان سے اس کو حضور کی کلمات پڑھا کرے، گالی گلوچ نہ دیں۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو کنٹرول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے اور یہ برحق ہے، لیکن قبر کے عذاب سے بچنے کے کچھ اسباب بھی اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول کی یہ دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک موحد کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے معمول اور محفوظ رکھ۔ اسی طرح سے دجال کے فتنے سے اور دنیا کے خرافات سے اللہ کو ہم کو معمول اور محفوظ رکھ۔ اسی طرح سے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ یہ سورہ ملک کل قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گی اور قبر کے عذاب سے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس لیے ہم کو رات میں سوتے وقت بستر پر جاتے ہوئے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ
سلوانا اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے جو انشاءاللہ ہمیں قبر کے عذاب سے معمول اور محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو لوگ اسلامی سرحدوں پر مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے چوکیداری کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے معمول اور محفوظ رکھے گا۔ اس لیے اور اسی طرح سے جو لوگ اس دنیا کے اندر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ نفلی نمازیں ہو، نفلی صدقات و خیرات ہو، اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو ہم پر واجب تو نہیں لیکن ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، اگر ہم ایسے اعمال کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے اس دنیا کے اندر راضی اور خوش ہوگا، قبر کے عذاب سے معمول اور محفوظ رکھے گا، اور جب قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے پہ رکھے گا، میدان محشر کو اس خطرناکی اور ہولناکی سے معمول اور محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے حبیب کا فرمان کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے حلال کمائی کو، اپنے پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ صدقات و خیرات، یہ اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے پیسے، یہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ آپ کی قبر کے اندر آپ کو جہنم کی آگ سے، آپ کو قبر کی عذاب سے معمول اور محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے کہ صدقات و خیرات یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا کام کرتی ہے، یہ صدقات و خیرات، یہ زکات کی ادائیگی، یہ نوافل کا اہتمام، یہ ہمارے لیے قبر کے اندر ہمارے لیے یہ قبر کے اندر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو فرائض جو اسلام نے، نبی نے، اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں، جس کی ادائیگی ایک مسلمان پر ہر حال میں لازم اور ضروری ہے، اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم اس دنیا کے کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کریں، چاہے وہ نمازیں ہوں، نفلی صدقات و خیرات ہوں، اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جو ہم پر واجب تو نہیں لیکن ہم اور آپ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، کہ ہم کو آپ کو کرنا چاہیے۔ ایک مومن کا شیوا اور یہ عطیہ ہوتا ہے، ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرے، جس کے ذریعے سے اللہ اپنے مومن بندوں سے اس دنیا کے اندر راضی اور خوش ہوگا، اور مرنے کے بعد انسان کو اس کی قبر کے اندر اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اور کل میدان محشر میں اللہ رب العالمین انسان کو میدان محشر کی ہولناکیوں سے اور اس کی خطرناکیوں سے معمول اور محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار، تیرے خطاکار بندے ہیں، اے اللہ ہم سے قدم قدم پر گناہ اور خطائیں ہوتی رہتی ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ ہم قبر کے عذاب سے، موت کی سختیوں سے، جہنم کے ہولناکیوں سے، میدان محشر کی سختیوں سے اللہ ہم تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے معمول اور محفوظ رکھ، اے اللہ تو ہمیں قبر پر، قیامت پر، اللہ پر، رسول پر ایمان لانے کی توفیق عطا ہوگا۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔